बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रिवायत पढ़ी थी कि इन क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि हर इब्ने आदम का तमाम अमल उसके अपने लिए है, इल्ला सौम, मगर रोज़ा, फ़इन्नहु ली, कि रोज़ा मेरे लिए है, व अना अज्ज़ी बिही, और रोज़ी की जज़ा मैं खुद दूँगा। दोस्तों बुजुर्गों, आपको पिछली अगर बात मेरी याद है जो पहले हो चुकी है तो उसी का इआदा करना है। देखिए, हमारी जितनी भी इबादतें हैं वो दो तरह की होती हैं। कुछ इबादतें वजूदी हैं और कुछ इबादतें सल्बी हैं। वजूदी और सल्बी का फ़र्क यूँ समझिए कि कुछ इबादत वो है जिसमें शक्ल इबादत की नज़र आती है और कुछ करना पड़ता है, उसको शरीयत में वजूदी इबादत कहते हैं। और कुछ इबादत वो है कि जिसमें इबादत नज़र ही नहीं आती और हमको सब कुछ वो नहीं करना है। मिसाल के तौर पर ज़कात ले लीजिए, वजूदी इबादत है। तो आप पैसा का इंतज़ाम करते हैं 2.5%, 100 में 2.5 रुपया, 1000 में 250, लाख में 2500। तो आप किसी को देते हैं, गरीब को, मिस्कीन को, फकीर को, यतीम को, बेवा को, मुफलिस को, तंगदस्त को, कल्लाश को। यानी इस इबादत के अदा करने के लिए लाजमन हमको किसी को देना पड़ेगा। तो अगला जान जाता है कि ये मुझे ज़कात दे रहा है, ये हमको ज़कात दे रहा है, या लेगा अगला आपके हाथ से, ठीक है। इसी तरह हज ले लीजिए। हज में हम घर छोड़ के निकलते हैं, जाते हैं मक्का मुकर्रमा। हुदूद हरम में आने से पहले सलवार, कमीज, कुर्ता, पजामा, जूता, चप्पल सब निकाल लेते और बगैर सिला हुआ कपड़ा मर्द लोग सफेद आदतन पहन लेते हैं। हर आदमी जान जाता है कि यह हालत एहराम में है। यानी आप छुपाना अगर चाहिए तो इसको छुपा नहीं सकते, हर आदमी जान जाएगा। हत्ता के जहाज से जाइए तो ऐलान हो जाता है, भाई जो लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं, हरम और मीकात आने वाला है, आप अपने आप को एहराम में बांध लीजिए और नियत कर लीजिए। जी, बैतुल्ला में आप पहुंच गए तो आपको बैतुल्ला का तवाफ करते हुए हर कोई देखेगा। हज का सीजन है तो सफा मरवा की सही करते सब देखेगा। आप मिना जाएंगे तो सब देखेगा कि जा रहे हैं भाई सब लोग लाखा लाख। मुजदलफा मिना जाइए तो सब कोई जान जाएगा। अरफात में जाइए सब जानेगा। कंकड़ी मारिए सब देखते हैं, देखते नहीं देखते। तो सारी इबादत ये वजूदी ही वजूदी है, यानी हमको कुछ करना है। इसी तरह नमाज ले लीजिए। हम वजू करते हैं, बगैर वजू के नमाज नहीं ना पढ़ते बाबा, या पढ़ लेते हैं जी। वजू का एक खास तरीका है जो आप रोजाना करते हैं, हर कोई देख लेता है भाई ये वजू कर रहा है। मस्जिद में आते हैं तो जोर से कहते हैं अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा। फर्ज नमाज है, इमाम है आप, तो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सब सुनते हैं। सूरत पढ़ते हैं, सब सुनते हैं। अल्लाहु अकबर कह के रुकू। यानी हर इबादत में हमारा वजूदी ही वजूदी अमल है, जिसको दुनिया जान जाती है कि ये इबादत कर रहा है। इसके खिलाफ लीजिए, रोजा में सब सल्बी इबादत है। खाना, बोलिए, खाना सुबह सादिक से लेके मगरिब तक नहीं खाना, पानी नहीं पीना, आंख से बुरी चीज को नहीं देखना, कान से गाने, म्यूजिक नहीं, थोड़ा सुनना,
جب وہ کوئی بول رہا ہے تھوڑا سننا نہیں. یہ بھی ابھی جمعہ کے دن روایت نقل کر دی تھی کہ آنکھ سے کسی غلط چیز کو نہیں دیکھنا، کان سے بھی نہیں سننا، زبان سے کسی کی غیبت، چغل خوری، بدگوئی، بد کلامی، لڑائی جھگڑا. کل ہی حدیث آئی کہ ایک آدمی جان بوجھ کر کے آپ سے لڑنے آ رہا ہے تو آپ اس سے لڑائی مت کیجئے. میں نے ہنسانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ افطار بعد آؤ. جی بھائی دیکھو میرا روزہ ہے، میرا جی. مریم کو اللہ نے بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام عطا کر دیا. جی قرآن کریم میں ہے. تو مریم کو جب بچہ پیدا ہوا تو مریم نے ایک بات کہی کہ اے اللہ، یہ بچہ ہونے سے پہلے ہی میری موت آ جاتی. جی تو اللہ نے کیا کہا، مریم ایسا مت کرو، کلی وشربی وقرری عینن. دیکھو بے موسم کا میں نے کھجور میں پھل لگا دیا ہے. وحزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا. اس کو ہلاؤ، تازہ تازہ کھجور گرے گی، وہ کھجور کھاؤ. اور یہاں پر چشمہ ہے، اس سے پانی پیو. اور اس معصوم سے روح اللہ، کیا ابن اللہ نہیں، یہ غیروں کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں. ہمارے اللہ نے ہم سے کہا عیسیٰ کون ہے؟ روح اللہ، کلمت اللہ. کیا کرو، اس کو دیکھیے. وقرری عینن، اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈی کرو کہ اللہ پاک نے نبوت کا نور تمہارے بیٹا کو عطا کیا ہے اور یہ بیٹا بڑی شان کا ہونے والا ہے. جی آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام ایک کام کو صاف کرنے کے لیے، انہی کی ذمہ داری تھی، لیکن اس سے پہلے ان کو اللہ نے اٹھا لیا تو اللہ نے ہم کو بچا لیا، حضور کو بچا لیا، اور یہ کام ان کے ذمے ہے. آ کر کے وہ صفایا کریں گے انشاءاللہ. اس پر گفتگو نہیں کرنی مجھے. خیر، تو کیا کہا، قرری عین فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. دیکھو مریم، اس بچے کو دیکھ کے کسی شک و شبہ میں مبتلا مت رہو. دنیا بے شمار باتیں کرے گی لیکن ان کی بات کو تم مت سنو، اپنے ربا کی بات سن. اس کو دیکھ کے آنکھ ٹھنڈی کرنا، اس کو دیکھ کر کے. اور لوگ آئیں گے پوچھیں گے یہ مریم بغیر شوہر کی تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو جواب میں سکھلا دیتا ہوں تم کو. جواب نہ دینا بڑا جواب ہے جو شاید آپ لوگوں کے لیے ایکسپٹ والا نہیں ہے. آپ بولتے ہو نہیں مطلب میں کیسے جواب نہیں دوں گا اس کو، ہے جی. اور اگر بندہ ہمارا پاکستان کا ہے تب تو ماشاء اللہ ہے، کہے گا مولوی صاحب میں نہیں، معاف کر دینا بھائی دوست سب. ہاں اللہ نے کہا جواب نہ دینا یہ کیا ہے؟ نہیں بھائی، بڑا جواب ہے. ایمان جب بنتا ہے تو بندہ جواب نہیں دیتا، وہ جواب دیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا ہے اور حضرت خاتم النبی علیہ السلام تسلیم تشریف فرمائے. دیکھو روایت کھول کے، بہت دیر ہو گیا وہ بکواس کیے جا رہا ہے. تو جب بالکل بات آپ کہتے ہیں نا بھائی سر سے پانی اوپر چڑھ گیا، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک بات کو اس کے جواب دے دیا. وہ دیکھیے ہمارے وزیرستان والے بھائی صاحب ہماری بات سے ہنس رہے کہ مولوی صاحب نے مجھے تو آج چھٹی کاٹ لیا جی. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک بات کا جواب دے دیا تو حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا جب تک تو چپ تھا تو یہ جبرائیل بیٹھے ہوئے تیرا جواب دے رہے تھے. مجھے مزہ آ رہا تھا کہ تیرا دفاع جبرائیل کر رہا ہے، اور جب تو نے خود جواب دے دیا تو جبرائیل بھی اٹھ گئے اور محمد بھی اٹھ کے چلے گئے. تو جواب نہ دینا کیا ہے؟ بڑا جواب ہے. قرآن نے کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ،
نادانوں کی بات کا جواب دینا دانائی نہیں ہے، جواب نہ دینا دانائی ہے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. اور کبھی تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کے شخص نے آپ کو بہت برا کہا ہے، آپ جواب نہ دیجئے. وہ اگر آپ کے پاؤں میں نہ آ گیا تو میرا نام نہیں، اور جواب دیجئے تو الجھاؤ شروع ہو جائے گا. جواب کا جواب، جواب کا جواب، جواب کا جواب نہیں. ہم کیا اپنا جواب دیں گے؟ ہمارا دفاع اللہ کر دے گا. اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والے کا دفاع تو اللہ کرتا ہے. لیکن ہم لوگوں کو یہ بات چونکہ سمجھ میں خیر، تو اللہ نے کہا مریم بولنا مت. انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزے کی نظر مان لی ہے، نہیں بولوں گی. جی بات طویل ہو جائے گی، پھر وقت زیادہ ہو جائے گا. جب نہیں بولی اور لوگ بڑے اعتراضات کر رہے ہیں تو مریم بولی نہیں، ہاتھ سے کہا فاشارت الیہ. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس بچے سے پوچھ، یہ کون ہے، یہ مجھ سے پوچھ. لوگوں نے کہا عجیب بات ہے یار، جو بولنے والی ہے وہ بولتی نہیں ہے، جو نہ بولنے والی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بولے گا. تو وہ کون تھے؟ نہ یار، عیسیٰ لے آیا موسیٰ کو پکڑ کے، روح اللہ. یہ بھیا قرآن اسی لیے نہیں سمجھ میں آتا پر لوگوں کو. کون ہے؟ ماں کی گود میں بیٹھ گئے عیسیٰ علیہ السلام، ابھی چند گھنٹے دنیا میں تشریف لائے. اب کیا بولے سن، قیامت تک قرآن نقل کرے گا، یہ بچہ بھی پڑھ دے گا. قال انی عبد اللہ، ایسے انگلی اشارے سے اٹھایا اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. کیا کون سی کتاب؟ انجیل. تورات کی بابت تو موسیٰ علیہ السلام کی. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے بچپن میں ہی نبی بنا دیا ہے. میں پیدا ہوا ہوں نبی، مجھ پر شک مت کرو، نہ میری ماں کی تقدس پر شک کرو. تو کس نے جواب دیا؟ اللہ نے جواب دیا. تو یہ اللہ والے جو ہیں نا، یہ دنیا میں جو ہے اللہ والے لوگ، یہ یہی سکھاتے ہیں. اسی کا نام مجاہدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. لیکن یہ بات بہت دن بعد سمجھ میں آتی ہے، جب نفس بن جاتا ہے تب. اچھا خیر دوستو، تو بات رہ گئی، انشاءاللہ کل مکمل کر دیں گے، لمبا ٹائم نہیں لینے کا آپ کا. تو یاد رکھیے گا کہ عبادت ایک ہوتی ہے وجودی اور ایک ہوتی ہے سلبی. اس پر کل کلام کریں گے. بس رہنے دو. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان. بات لمبی نہیں کرنے کی یار، آج بھی لمبی ہو گئی. شریف کتنا ہو گیا جی؟